تو بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں. اب بخاری مسلم میں تو یہ روایت ہے مولوی صاحب کہ میں 10 مرتبہ درود پڑھوں گا. یہ کہتے ہیں درود پڑھنے میں کہ صحابہ پر درود نہیں پڑھو, نبی پر, غیر نبی پر سلام نہیں پڑھو, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی حضور پر درود پڑھے گا اللہ اس پر بھی درود پڑھے گا. اور تم اور میں تو 1 مرتبہ پڑھیں گے, اللہ کتنی مرتبہ پڑھے گا؟ 10 مرتبہ. اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ بولو. اللہ پڑھتا ہے نا پھر ہم پر درود. ہم پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی, سب مل کے پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و بارک وسلم. اللہ نے ہم پر 10 مرتبہ پڑھ, ہمارا عقیدہ ہے. اور جو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ نے کہا میں اس کے اوپر کتنی دفعہ پڑھوں گا؟ 100 مرتبہ. جلیل القدر صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, عرض کی یا رسول اللہ میں وظیفہ پڑھتا ہوں, میں نے اب یہ طے کیا ہے کہ 1/4 وظیفہ آپ کا پڑھا کروں گا درود کا, باقی جو ہے میں دوسرے وظیفے پڑھوں گا, نماز پڑھوں گا, دوسرے وظیفے پڑھوں گا. آپ نے فرمایا زیادہ کر. فرمایا اچھا چلو میں نصف پڑھا کروں گا, نصف دوسرے وظیفے پڑھوں گا. آپ نے فرمایا زیادہ کر, فائدہ ہوگا. اس نے کہا پھر اچھا 3/4 پڑھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا اور زیادہ کر تو بہتر ہے. اس نے کہا اچھا پھر میں یہ کرتا ہوں سارے وظیفے بند, درود پاک پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے لیے جنت واجب ہے. اور صحابہ سے کہا دیکھو اگر اس نے ایسا کر لیا تو جنت سے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ یہ مجھ پر درود پڑے گا اللہ اس پر درود پڑے گا. تو جس پر اللہ درود پڑے گا پھر اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا. بولو بھائی, ادھر درود پڑھ رہا ہے ادھر کہہ رہے جنت میں جانا. اس لیے ڈراؤ نہیں, لوگوں کو ڈراؤ نہیں, یہ ڈرانے کا مذہب نہیں ہے, یہ تو مذہب رحمت کا ہے. ہمارا نبی رحمت بن کر آیا ہے, ڈرنے کی بات نہیں ہے. اور یاد رکھو ڈر کر جو عبادت کرے گا اس کی عبادت کا کچھ ثواب نہیں ہے. جو محبت سے کرے گا, جو عشق سے کرے گا, جو اپنے دل سے تیار ہو کر نماز پڑھے گا, اس کی عبادت کا ایک سجدہ اس آدمی کا جو ڈر اور خوف سے جہنم کے پڑے گا 1000 سجدوں سے بہتر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس دل کو اس کی طرف رضا کرنی ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اس کی طرف راغب کر دے, اور یہ جشن عید میلاد النبی ہمیں روز روز منانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ہمیں ایک دفعہ مناتے ہیں نا, ایسا تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مسجدوں میں بیٹھ کر, گھروں میں بیٹھ کر, اپنی محفلوں کے اندر عورتوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی اپنے گھروں کے اندر محفلیں کریں, مجالس میں جائیں, ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں, اپنے نبی کی باتیں سمجھیں. ہم جو منع کرتے ہیں ادھر ادھر نہیں جاؤ, تو اسے یہ مت سمجھا کرو کہ فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو تو پہلے سمجھو, پھر جو مرضی ہے کرو. مسلک سمجھ میں نہیں آئے گا تو چکر میں پڑ جاؤ گے. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, جو درود و سلام پڑھنے والے تھے, درود و سلام پڑھنے والے تھے, اور جن کی مجلسوں میں ہمیشہ درود و سلام پڑھا کر جاتا تھا. بیٹھ کر پڑھو, کھڑے ہو کر پڑھو, لیٹ کر پڑھو, دیکھو کتنی سہولت ہے. سفر میں پڑھو, تھوڑی سی جگہوں پر منع کیا ہے کہ درود نہیں پڑھو, ادب کے خلاف ہے. لیٹرین میں مت پڑھو, پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو نہ پڑھو, کہ آدھا پڑھو گے آدھا چھوڑ دو گے. غلاظت والی جگہوں پر نہ پڑھو. باقی کسی جگہ منع نہیں ہے, ہر وقت درود پڑھا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. 1 مرتبہ پڑھو گے اللہ کتنی مرتبہ پڑھے گا؟ 10 مرتبہ. تو درود پڑھوانا نہیں ہے اللہ سے, اللہ سے کوئی درود پڑھانا ہم کو, سرٹیفکیٹ لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ سرٹیفکیٹ. یہ آغا خان والا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, یہ محمد رسول اللہ والا سرٹیفکیٹ ہے. یہ آغا خان والا ادھر لے جائے گا, یہ محمد رسول اللہ والا سرٹیفکیٹ ہے, یہ سیدھا جنت میں لے کر جائے گا. ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہے. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. شاعر نے کہا ہم رسول اللہ کے, جنت, تو جنت کس کو ملے گی؟ ہمارے لیے ہے نا, انشاءاللہ اس کے اندر جائیں گے. تو تیاری کرو, درود و سلام پڑھو, لیکن یہ بھی کام نہیں کیا کرو. یہ جو
چندے کر کے اور سبیلے لگاتے ہو، یہ نہ کرو، خود سے کرو، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس کے اندر غلط کام بھی نہ کرو، تعزیے نہ بناؤ۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام جتنا ملوز خاطر رکھے گا، اللہ تعالیٰ کا اس پر اتنی زیادہ رحمت نازل ہوگی۔ ہم کو اس کی بارگاہ میں جہاں درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے، وہاں ادب و احترام کرنے کا بھی حکم ہے۔ اس احترام کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، سب کو بلا تفریق، مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، سمجھے نا۔ اور یہ بھی نہ کیا کرو کہ درود جو ہے ان کو چھڑانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ غلط، ایسی باتیں نہ کیا کرو، محبت سے، ثواب کے لیے۔ اور ثواب کی غرض بھی صوفیاء تو کہتے ہیں جس آدمی نے ثواب کی نیت سے بھی درود پڑھا اس پر اللہ رحمت نازل نہیں کرے گا، جس نے حضور کا حق سمجھ کر درود پڑھا اس پر اللہ 10 مرتبہ درود پڑھے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ مطلب کے لیے اگر درود پڑھو گے پھر اللہ کرے گا تو اپنا مطلب کرتے ہو۔ لوگوں کو مشکل پڑ گئی، اچھا درود پاک کا ختم کرو کہ جو ہے وبا دور ہو جائے، یہ کوئی بات ہے بھائی؟ درود تو ہمارا فریضہ ہے، محبت کے ساتھ پڑھو، ہر وقت ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آسان وظیفہ ہے۔ اچھا مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے، عام فہم بھی ہے، جس طرح سے مرضی آ جائے پڑھا کرو، ہر وقت پڑھا کرو درود پاک۔ اور یہ سب سے لطیف ذکر ہے، سب سے لطیف، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کا جمال ہی جمال ہے، اس کا حسن ہی حسن ہے، اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو گے نا تو یہ پڑھنے والا جو ہے نا مچھلی کے پیٹ میں کتنے سال رہا، سمجھ میں آئی بات؟ بولتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ تو اتنے سال تو مچھی کی یہ پڑھ کے مچھی کے پیٹ میں رہا۔ کہتے ہیں یونس علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب قبول کی جب انہوں نے درود پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ آدم کی توبہ حدیث کی باتیں ہیں، یونس علیہ السلام نے بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے صدقے میں اللہ مجھے بخش دے، اور ان کے صدقے میں درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، تو اللہ نے ان پر رحمت نازل فرما دی۔ اور درود پاک پڑھنے والے جو ہیں ان پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے مشاہدات ہیں۔ صاحب دلائل الخیرات نے لکھا ہے کہ میں جب سفر کے اندر ایک جگہ گیا، دلائل الخیرات لکھنے کی وجہ، درود پاک کی کتاب ہے، دلائل الخیرات کتاب کا نام ہے۔ سنیوں کو تو آدھوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے درود ہے کیا۔ دلائل الخیرات، وہ کہتے ہیں میں نے اس لیے لکھی کہ سفر کے اندر تھا، ایک کنواں راستے میں ملا، راستے میں ایک کنواں مجھے ملا، کنویں کے اندر پانی تو تھا لیکن بہت گہرا کنواں تھا، ڈول بھی نہیں تھا، رسی بھی نہیں تھی، ارد گرد کوئی آدمی بھی نہیں تھا۔ ہم پریشان، نماز کا بھی وقت جا رہا تھا، ہم نے سوچا کہ چلو پھر تیمم کر لیں۔ اتنے میں دیکھا ایک بچی آ گئی، بچی کتنی عمر کی؟ 10-12 سال کی بچی، 10-12 سال کی بچی ہمارے سامنے آ گئی، اور اس نے آ کے پوچھا شیخ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا پانی بھی نہیں ہے، کنواں تو ہے لیکن رسی اور ڈول نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات ہے، تم کو فوراً پانی چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے اس کنویں کے اندر تھوک دیا۔ کیا کیا؟ تھوک دیا، رسی ڈول نہیں ڈالی۔ پانی کیسے نکالتے ہیں؟ رسی اور ڈول سے، کنویں سے تو ایسا نکلتا ہے نا۔ اب ہم لوگ شہر والے بورنگ کرتے ہیں، گاؤں دیہات والے رسی اور ڈول سے نکالتے ہیں، یہ طریقہ ہے نا۔ تو رسی ڈول نہیں ڈالی۔ اس بچی نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ اس نے اس کے اندر کیا کیا؟ تھوک دیا۔ ابھی تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ پانی سارا اوپر آ گیا، کنویں کا سارا پانی اوپر آ گیا، اور ہم نے اس میں سے پیا بھی، وضو بھی کیا، ہم اپنے چکروں میں پڑ گئے پانی کے، اور نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے خیال کیا یار اس بچی کو تو پکڑو، اس نے کیا کام کیا کہ تھوکا اور پانی اوپر آ گیا۔ ہم سارے شیخ بنے پھرتے ہیں اور اس نے درود پڑھ، کیا کیا ہے یہ کام کہ اس نے تو تھوکا اور پانی اوپر آ گیا۔ وہ اس کی تلاش میں نکل پڑے، پکڑ لیا اس لڑکی کو، اس کو کہا تیرے کو اللہ کا واسطہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور اس محمد کا واسطہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تو صلاۃ السلام پڑھتی ہے، درود السلام پڑھتی ہے، جس کا کلمہ پڑھتی ہے، تو ہم کو بتا کہ کیا بات ہے کہ تو نے تھوکا تو پانی اوپر آ گیا۔ اس نے کہا بات صرف اتنی سی ہے کہ میں درود السلام پڑھتی ہوں، میں نماز کے علاوہ کیا کرتی ہوں؟ درود و سلام پڑھتی ہوں۔ تو
تو میں نے کہا پانی جو درود پاک جس کا میں پڑھتی ہوں وہ کنووں کے اندر تھوکتا تھا تو پانی آ جاتا تھا، تو میں نے درود پڑھ کر پھینکا تو کیسے نہیں آئے گا؟ عقیدہ بھی تو ہونا چاہیے نا. ابھی آپ تھوک کر دیکھو، شیخ صاحب کو لے آؤ، مفتی صاحب کو لے آؤ، ساروں کو پکڑ کے لے آؤ، یہ تو سارے پکڑ کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ بارش نازل کر، رحم فرما، تو بارش نہیں ہوتی ہے. بارش کیسے ہوئے؟ سامنے منرل واٹر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہ پانی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اللہ پانی، بوتلیں سامنے، گورنر صاحب بھی دعا کر رہے ہیں اللہ بارش نازل کر دے، پانی نہیں ہے، اور سامنے ٹھنڈی موٹر منرل واٹر. میں نے تصویروں میں دیکھا ہے کہ گورنر، وزیر اعلیٰ سارے دعائیں کر رہے ہیں. تو دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے اور منرل واٹر سامنے رکھا ہوا ہے، اللہ کہے گا میرے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، میرے ساتھ بھی فراڈ کرتے ہیں. کہتے ہیں پانی نہیں ہے، پانی نہ ہو تو پھر مانگو، اور جیسا مانگنے کا طریقہ ہے پھر دیکھو ملتا ہے کہ نہیں. ہمارے نبی نے معجزے ایسے ظاہر نہیں کیے، جب ضرورت ہوئی تو معجزہ ظاہر ہوا ہے نا، ہر وقت ظاہر نہیں کیا. جب دائی علیمہ سعدیہ کے گھر میں بے برکتی تھی تو آپ آئے تو آپ نے صرف آنکھ کھولی اس گھر کے اندر تو برکت آ گئی، ہے نا، آ گئی نا. اور جس پانی کو آپ نے ایک مرتبہ اس میں تھوک دیا تو وہ کڑوا میٹھا ہو گیا کنواں، آج بھی موجود ہے. کیونکہ آپ ان نبیوں کی اولاد ہیں جنہوں نے ایڑی رگڑی تو وہ پانی نکلا جس کو چاہے ماؤ زمزم کہتے ہیں، زمزم کا پانی، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ جو پیے گا اس کو بھی شفا، جو آنکھ میں لگائے گا وہ آنکھ کی بیماری دور، جو جس دعا سے اس کو پیے گا اس کو اس دعا سے اللہ تعالیٰ معمور فرمائے گا. زمزم میں اتنی برکت اللہ نے رکھی، پانی ہے نا وہ بھی، یہ نبیوں کی کرامت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو معجزہ دیا ہے، اس سے کہ بچتے ہو اس کو تو ڈٹ کے کرو. اذان سے پہلے دل ہو تو بول دیا کرو، اذان کے بعد دل ہو تو پڑھ لیا کرو، نماز میں دل آ جائے تو پڑھ لو. امام شافعی تو کہتے ہیں اگر کوئی شخص قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد درود پڑھ لے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں نا، امام شافعی کا یہ قول ہے. یہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے نہیں، قاعدے کے اندر پڑھنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں پڑھنا چاہیے. کہتے وہ ٹھیک ہے کہ اس لیے کہ حضور نے ایسا پڑھا ہے، لیکن ہر کام جو حضور نے کیا ہے وہی کرنا چاہیے. نماز کے اندر تو کم از کم ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے درود پڑھو، کوئی وقت متعین نہیں کیا. یہ بھی تو نہیں لکھا کہ قاعدے کے اندر پڑھو، کدھر لکھا ہے اللہ نے؟ قاعدے میں تو نہیں لکھا ہے اللہ نے. تو جدھر مرضی آئے درود پڑھو. اس لیے آپ دیکھ لیں حنبلی مسلک کے لوگ، سعودی عربیہ کے جو امام ہیں وہ قاعدوں کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، پڑھتے ہیں نا. دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں درود پڑھتے ہیں. قیام کے اندر کھڑے کھڑے درود پاک پڑھتے ہیں، ان کے نزدیک جائز ہے. تو یہ تو ورد ہے ہی ایسا جس کا کوئی وقت نہیں ہے، ہر وقت پڑھو. وضو کے بغیر ہے تو بھی پڑھ لو. نماز پڑھ سکتے آپ؟ نماز وضو کے بغیر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. لیکن یہ ایسا ورد ہے کہ اگر آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں تو بھی پڑھیں، کیونکہ یہ ورد اصل میں ہماری زبان کا ورد نہیں ہے، ہمارے دل کا ورد ہے، ہمارے دلوں کا ورد ہے، ہمارے محبوب کا ورد ہے، اللہ کے محبوب کا ورد ہے، اللہ کے محبوب کا اللہ کا ورد ہے، اللہ کا وظیفہ ہے. تو جو اللہ کا وظیفہ پڑھے گا، کہتے ہیں وظیفہ بتاؤ، تو وظیفہ کیا بتاؤ؟ اللہ نے تو خود ہی وظیفہ بتا دیا ہے، تو وہ وظیفہ تو پڑھتے نہیں ہو، وہ وظیفہ پڑھا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا. درود پاک کی مجلس ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ والسلام کی محفل ہوگی. پھر رات 1 بجے محفل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوگا. صبح صادق تک انشاءاللہ یہ مجلس چلے گی. درمیان میں تھوڑا سا وقفہ بھی کریں گے، آئس کریمیں بھی چلیں گی تو بوتلیں بھی چلیں گی. ہے ہم لوگ تو ویسے ہی بدنام ہے نا، کہتے ہیں کھانے پینے والے ہیں، حلوے والے. تو جب حلوے والے ہی ہیں تو حلوہ تو کھاؤ، بھوکے تو نہ مرو. آئس کریم بھی ملے گی، سوڈا بھی ملے گا، ساری چیزیں مسجد کے اندر بیٹھ کر اعتکاف کی نیت کر لو، ساری چیزیں کھاتے بھی جاؤ، صلاۃ و سلام بھی پڑھتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دن اور یہ راتیں ہمارے لیے خیر و برکت کی بنا دے اور حضور کی صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے. ہم سب ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. ہمارے اس ملک پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش نازل فرما دے اور ہمارا یہ ملک اور ہمارا یہ شہر اور ہماری یہ قریہ ہماری یہ بستیاں ساری کی ساری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ. ابھی دے دو پانی, اس کے بیچ میں پانی پیتے تو کام خراب نہیں تھا. بیٹھ جا کوئی ہو گئی تقریر. پانی چاہیے, پانی لے ادھر چلا ادھر الحمدللہ رب العالمین حسبی اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انی ابرأ من حولی وقوتی الى حولک وقوتک. اللہم انی اتقرب الیک بالصلاة علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتثالا لامرک وتصدیقا لنبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومحبتا فیہ وشوقا الیہ وتعظیما لقدرہ فلکونی علی لذالک فتقبلها منا بفضلک واحسانک وازل حجاب الغفلۃ عن قلبی واجعلنی من عبادک الصالحین. اللہم وفقنا لقراءۃ ھذا الدوام. اللہم وفقنا لقراءۃ ھذا الدوام. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 3 بار یہ دانے جو پڑھے 3 بار دروشی پڑھے.
نہیں ماشاء اللہ بھائی ابھی آپ کو بتا رہا تھا نا کہ تمام نقطہ بتایا نا کہ مسجد تو کوئی تھی نہیں مسجد کے لیے تو اس کا وقت نہیں ایسے کہتے وقت نہیں ایسے کہتے ہیں ہاں وہ بھی ہے نا ایک دفعہ پڑھیں گے دو مرتبہ دروشی پڑھ کے ایک مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں گے پھر ایک مرتبہ دروشی پڑھیں گے پڑھا جائے گا جلدی دیر نہیں لگے بھی اچھی گئی ہے یہ ٹھیک ہے ایسے بہت لگا وہ علاقے کی بات ہے نا علاقے کی بات ہے گاڑی کافی آج میں سوچتا ہے تو میں اللہ کی سنی ہے ہاتھوں کی بھی ضرورت دیتا ہے سورہ احزاب میں پہلے جی آیا تھا پھر وہ آیا ہے تو اس میں یہ فرمایا وہ اللہ کی سنی ہے نبی کا غلام بنا دے پھر تم نبی بن کرو پھر تم کو یہاں کے لائق ہو میرے معبود کی طرف جب اللہ نے تم پر رحم کیا بدکی تمہاری بچوں کی تم اب اس لائق ہو کہ میرے یونس کی طرح کرو میرے نبی بن کرو علم دو تاکہ تم پر اس لیے رحم کر رہا تھا کہ وہ نور کی طرف لے آئے تمہیں اس کے بعد اللہ میں کریں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس میں میں نے شجرۃ المبارک شجر مبارک ہے زیتون کی کیا بات کر رہا ہے جی آپ کا شجرہ مبارک ہے آدم سے لے کر نبی کریم حال مبارک تک یہ دعوت سے بانٹیں جب تک دو دن آتے پڑھوا اثرات شجرہ مبارکہ ہے شجرہ مبارک ہے تو ان کے لقابت نہ چاہیے گھر بھی کھا سکتے رب کہتا ہے شجرہ مبارکہ آدم ہاں میں خیر بیتن بیت کے نام پر جانداری کا نام جانداری دیتا ہے یہ آپ کو ماں باپ خیر انا خیر نفسن خیر بیتن میرا گھر بھی کب سے بہتر میرے ماں باپ دنیا کائنات سب سے بہتر ہے حتیٰ کہ ماتا نہیں تمام اپنے یہاں سے کہ ماں باپ
Wannan ranar tare da yi wasu nan ya bada bariya a samu da میرے کو تو جو بھی یاد آ جاتا ہے یاد آپ سے رام کا دنیا میں پڑھ رہا ہے ابو بکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ آ رہے ہیں ان کو ملو تو ملو تازیاں بنانے کی نعت پڑے گا نا، یہ کہتے ہیں کہ آئس کریم بانٹیں گے تو نعت پڑھو ہے تو نہیں پڑھ دونوں پڑھو گے تو ہوگا، ایک نعت تو نہیں ہوتا پہلے وہ پڑھے گا آئس کریم بانٹیں گے، آئس کریم بانٹیں گے، کھانا پینا ہوئے ہوگا نا ساتھ، سوکھی بھوکی تھوڑا ہوئے ایک گھنٹے سے زیادہ ہو نہیں سکتا تو بیٹھ جاتا آدمی۔ بکر عثمان ساگر کی روایت ہے صبح والی قائد میں آ کر کہا کہ ایک بچہ مکے میں پیدا ہوا ہے، تالا بتا رہا ہے، عبد المطلب سے پوچھا تو کوئی پتہ نہیں تھا بچہ بڑی طویل روایت ہے ہمارے میں لطفیہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ
भी निकाल दिया है, पूरा बात निकाल देते हैं हमारे साथ साइड से क्या हुआ है? आज 2 बजे पर अकामत है, 20 का नाम मजाक तो दे 9-20 का अकामत है। अली मोहम्मद का वजूद असल में चलते हैं ना कि बच्चों के जब लोग आते हैं जान के मैंने किया, मैं तो आगे आएंगे तो दोनों तो बनेंगे बैठने के लिए आए बच्चे भी कुछ अल्लाह वसल्लम अला ये इसरार को बोलो, ये दाने जो आपके सामने पड़े हुए हैं, पढ़ के दुरूद शरीफ तो इसको लपेट देंगे, उठा देंगे, लेकिन आप लोग जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि ये शिरनी तकसीम करेंगे और माशाल्लाह आपको आइसक्रीम खिलाएंगे, और उस दौरान में जब आप आइसक्रीम खा रहे होंगे तो इसरार ये नात ख्वान जो है ये नात पढ़ते जाएंगे, कानों से नात सुने, जुबानों से मीठा आइसक्रीम खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और मैं आपको फिर एक नसीहत भी करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस बाबरकत दिन में हमें अपना नबी दिया है, तो रात को कम से कम 2 रकात नफल शुक्राने के पढ़े हुजूर के आमद के शुक्राने के तौर पर। नफल तो अल्लाह की इबादत ही के लिए करने ना, तो वो कहेंगे हुजूर के लिए नमाजें पढ़ते हैं ये ख्याल ना हो, ये ख्याल के 2 रकात नफल बंदगी अल्लाह ताला की, शुक्राना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का, समझाई? ये इस नियत से 2 रकात नफल पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को, हुजूर की खुशी को हमारे लिए दिलों की रात बनाए। मुर्शद सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब घोड़ा शरीफ को मदऊ किया था, लेकिन आदत हम मुरीदों की ये है कि पीर की इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करते हैं तो उन्होंने जब इजाज़त नहीं दी तो हमने तकसीम नहीं की। लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे कि ये कैसेट हमें दे, तो बहरहाल उसकी डबिंग वगैरह हमने करा ली। ये अबीब गया था उनका शुक्रिया अदा करने घोड़ा शरीफ, तो उन्होंने कहा तकसीम करें, कोई बात नहीं है। तो अब ये रबीउल अव्वल में ऐलान करना चाहता था, जो हजरात लेना चाहें तो उसका जो खर्चा है 250 रुपये का भी कैसेट का आया, बड़ी कैसेट है, तो जो हजरात लेना चाहते हैं आज हम उसको देंगे।
یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے محمد رضوان، یہ سارا کام اس کا ہے، تو اس سے حاصل کر لے۔ یہ اتنے دن تک جو نہیں دی، بعض لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم کو نہیں دی، یہ نہیں دی، تو ڈبنگ کر رہے تھے۔ جو بھی لینا چاہتا ہے لے لے۔ اس کے اندر یہ نعت سید نصیر الدین نصیر کی جو انہوں نے پڑھی تھی اس دن محفل کے اندر، اور تقریر جو جمعرات والے دن ہوئی تھی وہ اس کے اندر شامل ہے۔ ویڈیو کیسے شاہ بطحا کیا کہنا ہے، شاہ بطحا کیا کہنا ہے، ان کا جلوہ کیا کہنا ہے، ان کا جلوہ کیا کہنا ہے، ایسا آقا کیا کہنا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم صلی ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، عرفان ملا ان کے صدقے، عرفان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم ہر سو جن کے اجیالے ہیں، ہر سو جن کے اجیالے ہیں، ہم سب جن کے مت والے ہیں، ہم سب جب وہ کالی کملی والے ہیں، وہ کالی کملی والے ہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم صلی علی، وہ دائی حلیمہ کا پالا، وہ دائی حلیمہ کا پالا، جبریل ہے جس کا مت والا، جبریل ہے جس کا مت والا، وہ ختم رسل کملی والا، وہ ختم رسل کملی والا، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم یہ دنیا رام کہانی ہے، یہ دنیا رام کہانی، جو چیز ہے آنی جانی ہے، جو چیز ہے آنی جانی ہے، ایک رسم فنا لا فانی ہے، ایک رسم فنا لا فانی ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم صلی، مرکد میں نور نبی ہوگا، مرکد میں نور نبی ہوگا، میت کو شعور نبی ہوگا،
میت کو شعور نبی ہوگا، جاتے ہی ظہور نبی ہوگا، جاتے ہی ظہور نبی ہوگا، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم صلی اللہ، پڑھو لا الہ۔ چھائے گی لحد میں تابانی، چھائے گی لحد میں تابانی، آئے گی وہ ذات نورانی، آئے گی وہ ذات نورانی، ہو جائے گی دور پریشانی، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم وہ ذات جلیلہ کافی ہے، وہ ذات جلیلہ کافی، بخشش کو یہی لا کافی ہے، بخشش کو یہی لا کافی ہے، حضرت کا وسیلہ کافی ہے، حضرت کا وسیلہ کافی ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم یوں کیسے اکیلے جاؤ گے، یوں کیسے اکیلے جاؤ گے، تنہائی سے گھبراؤ گے، تنہائی سے گھبراؤ گے، رہ رہ کے ہمیں یاد آؤ گے، رہ رہ کے ہمیں یاد آؤ گے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم زد میں تو قضا کے آنا ہے، زد میں تو قضا کے آنا ہے، ایمان تو اس پر لانا ہے، ایمان تو اس پر لانا ہے، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم صلی اللہ، یا سرور عالم صلی اللہ، سب رشتے ناتے کچے ہیں، سب رشتے ناتے کچے ہیں، کیا بھائی بہن کیا بچے ہیں، کیا بھائی بہن کیا بچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے
سچے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم صلی علی۔ ممکن نہیں مدح شاہ ہدا، ممکن نہیں مدح شاہ ہدا، گیلانی پیر نے خوب کہا، گیلانی پیر نے خوب کہا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، پڑھو الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم بلغ ثواب ما قرأناہ ونور ما تلوناہ وطعام ما تصدقناہ ہدیۃ واصلۃ الی روح سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وإلی ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہم اجمعین، وإلی ارواح تابعین وتبع التابعین لهم بإحسان الی یوم الدین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، وإلی ارواح جمیع الاولیاء الکاملین، وإلی ارواح والدینا ولأستاذینا ولمشایخنا ولاصحاب الحقوق علینا، وإلی ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک قریب مجیب الدعوات۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا منزل البرکات، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا معطی الخیرات والحسنات، اللہم اید الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، حضور کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے اور آپ کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الہ العالمین ہمارے دلوں میں محبت اور رحمت نازل فرما، آپ اس میں پیار اور اتحاد اور یگانگت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ نصیب فرما، الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ نصیب فرما۔ میری ہمشیرہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ بچی فاطمہ کی طبیعت ناساز ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفائے عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفائے عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں الہ العالمین انہیں رزق حلال نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حلال رزق نصیب فرما۔ الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے الہ العالمین اس ملک میں پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اے الہ العالمین ہم مسلمانوں کو اتحاد اور یگانگت نصیب فرما، یہودیوں عیسائیوں کے غلبے سے نجات عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما۔ الہ العالمین ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، آپ کا ذکر پاک کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، آپ سے محبت عطا فرما، آپ کی اور اپنی محبت عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی محبت میں الہ العالمین نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، بے راہ روحوں کو سیدھا راستہ عطا فرما۔ الہ العالمین اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔
الہ العالمین اور ماں باپ کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما. جو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں الہ العالمین، جو آپس میں جھگڑا کیے ہوئے ہیں، ان کو آپس میں پیار محبت سے جوڑ دے. الہ العالمین ان کے آپس کے اختلافات دور فرما. زوجین طریقین میں جہاں کہیں اختلاف ہے الہ العالمین اس کو دور فرما. الہ العالمین جوڑوں کو سلامتی عطا فرما. الہ العالمین طرفین اور زوجین میں محبت اور پیار اور جگانے کا نصیب فرما. الہ العالمین ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہم یا رب بجائے نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومشاہدت حبیبک وعن محبتک ومحبت حبیبک ومتنا علی السنة والجماعة والشوق الى لقائک ولقاء حبیبک یا ذا الجلال والاکرام. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسرار آپ ایک دو مصرے پڑھتا ہے، ایک دو مصرے اسلام کے پڑھتا ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ ایھا المبعوث فینا، جئت بأمر المطاع، جئت نورت مدینہ، جئت نورت مدینہ، مرحبا یا خیر داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام اے سبز گنبد کے مکین، اور السلام یا رحمت للعالمین. السلام اے میم حی میم دال، اور السلام اے بے نظیر و بے مثال. یا الہی واسطہ میلاد رسول، یا الہی واسطہ
واسطہ زلف رسول، یا الہی واسطہ آل رسول، اور یہ سلام آز جانا اور دعائیں ہو قبول۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ يا رب نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك العظيم العظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت۔ اے رب کریم، اس محفل کریم کی برکت سے، اپنے حبیب علیہ السلام کے جشن ولادت کی برکت سے ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون و چین عطا فرما، تیرے ذکر کا، تیرے حبیب کے ذکر کے ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ایمان پر، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم تسلیما علی حبیبنا محمد وعلى آل حبیبنا محمد كما صليت وسلمت على حبيبنا على خليلنا إبراهيم وعلى آل خليل إبراهيم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ محفل نعت انشاءاللہ 1:30 بجے شروع کریں گے۔